مخاطب کر رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں تحریک کے ترجمان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ثانیہ غازی ملت علی جناب فرحت اللہ خان انجینئر سے کہ وہ آپ کو مخاطب کرے۔ علی جناب فرحت اللہ خان انجینئر صاحب۔ کوئی آپ دیکھیے پیچھے کے لائٹاں چالو ہو جائیں گے، کنڈی برخاست، لائٹاں پورے بند ہے، پورے لائٹاں کھل جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ نشین پر تشریف فرما، قائدین اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، میری خوش نصیبی وہ فیروز بختی ہے کہ میں آپ جیسے عزیز برادران ملت کے سامنے اپنے اظہار خیال کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ آج کا یہ جلسے ملی بیداری منعقد کیا گیا اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس جلسے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ موجودہ حالات اور آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ غور سے اگر جائزہ لیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ آج ساری دنیا ایک انقلابی تبدیلی سے گزر رہی ہے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں انقلاب برپا ہوا۔ کبھی کمیونزم کے نام پہ انقلاب آیا، کبھی سوشلزم کے نام پہ انقلاب آیا، تو کبھی مارشل لا کے نام پہ انقلاب آیا، تو کبھی سیاست و بادشاہت کے نام پہ انقلاب آیا، اور دنیا میں برپا ہونے والے انقلابات میں انسانی سر کو فٹ بال بناتا ہوا انقلاب آیا، معصوم بچوں کو یتیم بناتا ہوا انقلاب آیا، سہاگنوں کو ابھاگن بناتا ہوا انقلاب آیا۔ دنیا کے ہر انقلاب نے انسانیت کے مظلوم کو مظلوم بناتا ہوا انقلاب آیا۔ ایک انقلاب 12 ربیع الاول کو آیا تھا، مکے کی سرزمین سے ایک انقلابی اٹھا تھا اور اس انقلاب نے صبح قیامت تک حقدار کا حق دیتا ہوا انقلاب آیا، مظلوموں کا حق دیتا ہوا انقلاب آیا، ظالم کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوا انقلاب آیا، یتیموں یسیروں کی کفالت کرتا ہوا انقلاب آیا، انصاف کے چہرے کو تابندہ بناتا ہوا انقلاب آیا۔ اور آج ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، اگر آج انسانیت باقی ہے روح زمین پر، اگر آج انسان اور انسان کے درمیان انسانیت کو قائم رکھا ہے تو اسلام نے رکھا، لیکن اس کے برعکس دنیا کی تمام طاقتیں آج ایک فلسفے پہ قائم ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان آتنکوادی ہے۔ چاہے امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو، اس کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو مسلمان ٹیررسٹ ہے، اگر یورپ کے حاکموں کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو یہی کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، یہودوں کے ٹیبل پہ بات ہے تو مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی عرص حیات کو تنگ کیا گیا اور نئے نت نئے وسائل کو برپا کیا گیا۔ کبھی نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر نئی جمہوریتوں کو قائم کرنے کے لیے عرب ممالک میں سازشیں رچائی گئی اور انسانی چمن کو تباہ و تاراج کیا گیا، اور پھر یہ نعرہ دیا گیا کہ دنیا میں طاقت کی بنیاد پر حکومتوں کو قائم کیا گیا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور دنیا کے پس منظر میں ایک تبدیلی آئی کہ جب کل تک طاقت تو صرف دستور اسلام کر سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آج ساری دنیا میں ایک ہی فلسفہ ہے کہ مسلمانوں کی عرص حیات کو تنگ کیا جائے۔ ایسے حالات میں کہیں فاسزم کا نعرہ دیا جا رہا ہے اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان فاسسٹ ہے۔ قرآن کا ماننے والا مسلمان ساری دنیا میں تکالیف کی وجہ ہے، اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ آج جب تک قرآن میں تبدیلی نہیں کی جاتی، قرآن میں فلسفے جہاد کو نہیں نکال دیا جاتا، دنیا میں امن و امان قائم نہیں کیا جاتا۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور دور حاضر میں وہی ہو رہا ہے کہ ہر ظالم
مظلوم کو قصوروار ٹھہرانا ہے۔ ایسے حالات میں آج نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کلیش آف سیولائزیشن کی بات کی جا رہی ہے، تہذیب کی بات کی جا رہی ہے، اور اسلام کو دقیانوس مذہب ہونے کا نعرہ دیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی تاریخ میں عربوں سے زیادہ منتشر ماحول نہیں تھا، اور ویسے ماحول میں سماجی انصاف کس نے قائم کیا، انصاف کے چہرے کو تابندہ کس نے بنایا؟ آج ساری دنیا دو گروہوں میں بن گئی۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے اور روح زمین پہ امن و امان کو قائم رکھا ہوا ہے، تو دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت سے انکار کر رہا ہے اور روح زمین پر انسانیت کے سبب کو تباہ و تاراج کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایسا ہی ساری دنیا کی جو اسلامی طاقت، اسلامی خلاف مخالف طاقتیں ہیں، اس کی اٹوٹ کڑی ہندوستان میں اگر کوئی ہے تو ہے۔ اور یہ سنگ پریوار دنیا میں جو طاقتیں اسلام کے خلاف کر رہی ہے، یہود و نصارہ کی، اس کی اٹوٹ کڑی ہندوستان میں سنگ پریوار ہے۔ اور گزشتہ 60 سال سے ہندوستان میں، آج 60 سال کے بعد آپ جائزہ لیجیے تو 60 سال کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کو کیا ملا، اس ملک میں مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، اور ہندوستان کو اس ترقی پذیر ملک کس نے بنایا؟ آپ غور کیجیے کہ آج جو کہنے والے کہ ہندوستان میں مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان دیش دروہی ہے، مسلمان پاکستان کا ایجنٹ ہے، مسلمان ISI کا ایجنٹ ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس ہندوستان کو آزادی کس نے دلائی؟ اس ہندوستان کی آزادی جب اندروں میں قید تھی تو یہی میرے خلاف تھے کہ 18,000 ہندوستان میں ہونا تو یہ تھا کہ اس ملک کے ہر پچھڑے دبے ہوئے طبقوں کو، چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب کو ریزرویشن دیا جائے۔ لیکن جب تحفظات کی بات آئی تو اس ملک میں صرف اور صرف ریزرویشن تحفظات ہندو مذہب اور ہندو مت کے مطابق ہندو مت میں CST کو دیے گئے، لیکن اس ملک میں کسی مسلمان کو نہیں دیا گیا۔ کل تک جس کی ریاستیں تھی، جس کو آج جاگیردار تھے، منصبدار تھے، ان کی ساری تاریخ کو تباہ کیا گیا، تمیز کو تمدن کو تباہ کیا گیا، ان کے اثاثوں کو تباہ کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں انصاف ہے، اس ملک میں سیکولرزم ہے۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ آج سچار کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے سارے ہندوستان میں ہونے والی اقلیتوں کے ساتھ ناانصافیوں کو بیان کرتی ہے، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اس ملک میں 60 سال میں اس سیکولرزم نے، اس قانون نے مسلمانوں کو وہ دیا کہ ہندوستان میں آج مسلمان SC ST اور پچھلے طبقوں کے نیچے معاشی سماجی سطح پہ آ گیا، اور پھر آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ کیا آپ غور کیجئے کہ اس ملک میں جتنے مسائل پیدا کیے گئے، اس ہندوستان میں قرآن پہ پابندی عائد کرنے کے لیے کلکتہ کی عدالت میں، پردہ دستگیر کی عدالت میں چوپڑا نام کے ایک شخص نے قرآن پہ پابندی اور ازاں پہ پابندی کا دعویٰ کیا، تو ہندوستان میں ہندو مہاسبھا کے نام پہ، کبھی تو جن سنگھ کے نام پہ، تو کبھی RSS کے نام پہ، تو کبھی بجرنگ دل کے نام پہ، تو ہندو واہنی کے نام پہ، تو کبھی شیو سینا کے نام پہ نتنے مسائل کیے گئے۔ ہندوستان کے ہر خطے، ہر کونے کے اندر مسلمانوں کی عرش حیات کو تنگ کیا گیا، تو کبھی ترشول بانٹے گئے، تو کبھی یہاں پہ بھالے بانٹے گئے، اور کبھی بھاگلپور ملا تو کبھی ملیالہ ملا، تو کبھی دلی کے فساد ملے تو حیدرآباد کا فساد ملا، تو احمد آباد کا فساد ملا، تو الہ آباد کا فساد ملا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کرتی گئی، اور 60 سال میں 60,000 فساد دینے والی ہندوستان کی سیکولر طاقت ہے۔ یہ بیان کرے کہ بہتے ہوا خون کا رخ اگر گنگا اور جمنا کی طرف کیا جاتا تو گنگا اور جمنا سرخ ہوتی، اور یہ اعلان کرتی کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، مظالم ہوا۔ لکھنے والا مورخ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں آج 60,000 فسادات، اور اس کے بعد بھی ہندوستان میں یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے۔ تو آج غور کرنے کا مقام ہے کہ اس ملک میں اب کون سی ایسی طاقتیں اٹھے گی جو آنے والے حالات سنگ پریوار سے مقابلہ ہوگا۔ آج انصاف کی بات کی جاتی ہے، ہندوستان میں انصاف کی بات کرنے والے وہ ہندوستان کے سیکولر حکمران اور ہندوستان کے سیکولر قائدین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں ہر شہر میں، چاہے حیدرآباد ہو، بمبئی ہو، دلی ہو، کلکتہ ہو، احمد آباد ہو، الہ آباد ہو، اگر کمیونل راؤڈی شیٹ بنائی جاتی ہے تو مسلمانوں کی بنائی جاتی ہے۔ آج حیدرآباد میں 5 سے 7 ہزار مسلمان نوجوانوں کی کمیونل راؤڈی شیٹ بنائی گئی، اور الزام یہ ہے کہ کسی مسلمان نوجوان نے تو پتھر پولیس پہ مارے، یا کسی مسلمان نے مکہ مسجد سے نکل کر احتجاج کیا تو اس کی کمیونل راؤڈی شیٹ بنائی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کے سیکولر حاکم
हाकिमों से, हिंदुस्तान में हुकूमत चलाने वालों से, हिंदुस्तान में अदालत चलाने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या इस हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले इनके अगवानी से बड़ा टेररिस्ट कोई हो सकता? क्या हिंदुस्तान के हाकिमों ने, हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज ने या हिंदुस्तान की पुलिस ने कभी एलके अडवाणी की कम्युनल रोडी शीट खोली? क्या शिवसेना का बाल ठाकरे जो टीवी पे आके ऐलान कर रहा था कि कानून को मैंने तोड़ा, हिंदुस्तान की आइन को मैंने तोड़ा, हिंदुस्तान की आस्था को मैंने तोड़ा और हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद में हाथ नहीं मेरे पैर है, क्या हिंदुस्तान की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया? क्या हिंदुस्तान की पुलिस ने उसकी कम्युनल रोडी शीट खोली? क्या हिंदुस्तान में त्रिशूल बांटने वाले प्रवीण तकोड़िया को अरेस्ट किया गया? इस्लाम और साहिब इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले किसी संघ परिवार को गिरफ्तार किया गया? नहीं, बल्कि मासूम मजलूम मुसलमानों की रोडी शीट खोली जाती है और उसके बाद उसके सारे खानदान को परेशान किया जाता है, बदले में जमाना बनाया जाता है, पुलिस की हिरासत में लिया जाता है और उससे जी नहीं बढ़ता तो पाकिस्तान का एजेंट बुरा हो रहा है, एसआई के एजेंट के नाम पर टाटा और फोटा के मुकदमे दर्ज करके जेलों को भेजा जाता है और फिर यहाँ इंसाफ की बात की जाती है। अरे इंसाफ की बात करने वाले बताओ कि हिंदुस्तान में इंसाफ जिंदा है, हिंदुस्तान में आइन कानून जिंदा है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 अक्टूबर 2010 को जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स उठा और कहा कि ये आस्था की बुनियाद पर जो फैसला सुनाया गया ये गलत है? कोई ऐवान पार्लियामेंट में उठा और इसकी सरजरिश करके इसके खिलाफ पार्लियामेंट में कोई मूवमेंट लाया हिंदुस्तान में? अरे कोई बात है, कोई तमाशा है इस मुल्क में? कोई बताओ हिंदुस्तान के अंदर कि अदालत के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ये फैसला देते हैं कि गुप्ता के शक्ल में, शर्मा की शक्ल में आके देते हैं कि राम जन्मभूमि है, ये हमारी आस्था है, बाबरी मस्जिद के साहिबान में राम पैदा हुए और इसी बुनियाद पर हम फैसला देते हैं। तो हम और हमारे असलाफ ने यह नारा दिया था कि इस मुल्क में हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा, कानून के नाम पर टेररिज्म, कानून के नाम पर आतंकवाद, कानून के नाम पर दहशतगर्दी चलेगी और इस मुल्क की अदलिया कमजोर पड़ जाएगी और कानून आइन जालिम की हाथ की कठपुतली बन जाएगा। तो याद रखो, मजलूम अपने इंसाफ के रास्ते खुद तलाश कर लेगा, वो टेररिज्म नहीं, वो जहाद होगा इस मुल्क में, वो जहाद होगा इस मुल्क में। और तहरीक के पैगाम देते रही रोजे अव्वल से तहरीक पैगाम देते रही कि कुरान का वो फलसफा जो जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजलूमों की हिफाजत के लिए, मजलूमों के हुकूक की हिफाजत के लिए कुरान में नाजिल किया। आज वक्त का तकाजा है कि आज मुअज़्ज़ज़ मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मजलूम मुसलमान की तरफ देखे, आज मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मजलूम मुसलमान की कफालत करे। आज इंसाफ की बात करने वाले इस मुल्क में बताओ, अगर बाकी है कुछ, जब अदालत से यह फैसला आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, तो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी क़यादतें सड़क पे नहीं निकली, कोई इत्तेहाद के दावेदार मैदान में नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम गाज़िया मिल्लत की तहरीक और इसके कारकुन मैदान में आकर दुनिया को दिखाए कि हिंदुस्तान में कोई एहतजाज किया तो मजलिस बचाओ तहरीक ने किया। आज समाजी मसावात की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। कौन सा इंसाफ, कैसे समाजी मसावात? सेकुलरिज्म के नाम पे धोखा दिया गया बार बार। और तारीख की हक्कानियत है कि मुसलमानों ने जिस पे एतमाद किया, जिस पे भरोसा किया, सिर्फ मुसलमानों के इत्तेहाद को कभी कांग्रेस के कोटे पे बेचा गया तो कभी जनता पार्टी के कोटे पे बेचा गया। आज बड़ी बुलंदान बातें की जाती है कि होना तो ये है, होना तो वो है। आप गौर कीजिए कि 10 साल का अरसा हो गया, आज बीजेपी का जवाल हुआ, सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान का मुसलमान मुत्तहिद हुआ और कांग्रेस और कांग्रेस की सरबराह से उम्मीद रखी कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का ऐसा होगा, फैसला होगा। और फिर आज ज़राए अबलाग, आप गौर कीजिए कि सारे ज़राए अबलाग
جو کسی جمہوریت میں اہم چوتھا ستون ہے، آج ذرائع ابلاغ فورتھ فرنٹ کی حیثیت سے پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر ٹی وی چینل پہ یہ باور کیا جا رہا ہے کہ کل نریندر مودی پرائم منسٹر بنے گا، ہندوستان میں 275 سیٹ نریندر مودی لائے گا۔ ہر ذرائع ابلاغ ٹی وی چینل کے ذریعے باور کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات میں آپ غور کیجئے کہ کل تک جو سیکولرزم کا نعرہ دینے والی وہ طاقت ہے، آج فاسسٹ نریندر مودی ہندوستان کا سب سے بڑا دہشت گرد آج اس کے ساتھ نظر آتی ہے۔ کل تک چندر بابو نائیڈو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں سیکولر ہوں، آج بی جے پی کے ساتھ رام ولاس پاسوان، کل تک ایوان پارلیمنٹ میں سیکولرزم کی دہائی بھرنے والا، آج اس کے ساتھ کل مایاوتی ہوگی، کل جگن ہوگا، کل کے سی آر ہوگا۔ تو ویسے حالات میں مسلمانوں کو تیار ہونا ہوگا کہ ہماری سبھاؤں میں ہم کو کیا کرنا ہے، اور ہمارا مہا سبھا کرتے ہوئے ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے نمائندوں کو منتخب کرے جو کل جا کے ایوان اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ان طاقتوں کا مقابلہ کرے۔ ان کا مقابلہ کہیں پرانے شہر کی سڑکوں پہ نہیں ہوتا، ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ایوان اسمبلی کرنا ہوگا۔ آپ خود غور کیجئے، 20 سال سے ایک شخص نمائندہ ہے رکن اسمبلی کی حیثیت سے حلقہ یاقوت پورے کے ایم ایل اے صاحب نے، اگر 20 سال کے عرصے میں 20 منٹ ایوان اسمبلی میں مظلوم مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا یا حلقہ یاقوت پورے کی ترقی کے لیے آواز اٹھایا، تو یقیناً تحریک ان کی مخالفت کے لیے کوئی امیدوار نہیں کھڑا کرے۔ اگر 20 سال میں سال کو 1 منٹ دیتا ہوں، اگر 20 سال میں 20 منٹ اٹھ کے آواز کیا، اور اس 20 سال میں آپ خود غور کیجئے کتنے مظالم ہوئے، کتنا ظلم ہوا، اور کتنی ناانصافیاں ہوئی، کتنے مسلمانوں کی زندگیوں کو تباہ کیا گیا، اور کتنے نوجوانوں کی عرص حیات کو تنگ کیا گیا، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اتحاد ہے۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ اتحاد کی تشریح کوئی تو کرے۔ بارہا میں روزانہ جلسوں میں غازی ملت سے لے کے آدم ملک صاحب سے لے کے تحریک کے کارکنان ملت کی عدالت میں اس مظلوم مسلمانوں کے سامنے اپنے موقف کو رکھ رہے ہیں۔ کیا آپ اتحاد کی تشریح کریں کہ اتحاد ہے کیا اتحاد کسی منظر کا گھٹا ہے کہ الیکشن کے سامنے پنڈت جی کے بعد پنڈت جی مارے اور مسلمانوں سے اتحاد کے نام پہ ووٹ لے، اقتدار لے، اور پھر راہ فرار اختیار کرے، اپنی آرام گاہوں میں، کوٹھیوں میں، اے سی گاڑیوں میں، بنگلوں میں اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے میں لگ جائے؟ یا آپ کو ایسا لیڈر چاہیے جو مرحوم امان اللہ خان کی طرح شب و روز اپنی زندگی کو وقف کرے اور قوم و ملت کے مظلوموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے؟ کل ایوان اسمبلی تھی، وہی اسمبلی تھی کہ 25 سال کا ریکارڈ ہے کہ مرحوم امان اللہ خان ایوان اسمبلی کا ریکارڈ چیف کے مسلمانوں کو دعوت دے گا کہ چنا ریڈی سے لے کے چندرا بابو نائیڈو تک کسی کو نہیں بخشا۔ جب مظلوم مسلمانوں کی بات آئی تو ٹکراتے رہے۔ وسیع الدین کا انکاؤنٹر ہوا تو ایوان اسمبلی میں کون تھا؟ رمین زاوی کا کیس ہوا تو کون تھا؟ ایوان اسمبلی میں ہر قدم پر، ہر اجلاس میں مظلوم مسلمانوں کی آواز اٹھاتے رہے۔ آج آپ کو سوچنا ہوگا کہ اتحاد کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، میں یہ واضح کرتے چلوں، کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اور مسلمانوں کے غلط فہمیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ، تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ کہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یہ جلسہ، یہ اجلاس، یہ مجلس اتحاد اور مسلمین کے خلاف نہیں، باخدا مجلس اتحاد اور مسلمین آپ کے اور میرے اسلاف کی جماعت ہے۔ یہ جماعت قائد ملت مرحوم کی شہادت کی نشانی ہے، یہ صدیق اکبر قاسم رضوی کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ پولیس ایکشن میں شہید ہونے والے 3 لاکھ میرے بزرگوں کی نشانی کا نام مجلس اتحاد اور مسلمین ہے۔ مسلمانوں، میں ان قربانیوں کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میں مجلس اتحاد اور مسلمین کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ لیکن یہ جلسہ مجلس کے خلاف نہیں، بلکہ آپ کو سوچنا ہوگا کیا آج سب کچھ مجلس اتحاد اور مسلمین میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا تصور میرے اسلاف نے کیا تھا، جس ایجنڈے کو میرے اسلاف نے تیار کیا تھا کہ آنے والی نسلوں کے مستقبل قرآن اعلان کر رہا ہے کیا شدّاء علی الکفار کافر پہ سخت اور مسلمان پہ نرم۔ لیکن یہاں کی سیاست کچھ ایسی ہے کہ آج میں دورہ کر رہا تھا تالاب کٹے میں، روزانہ اللہ کا کرم ہے گھر گھر جا کے مل رہا ہوں۔ ایک مسلمان عورت گھر کے باہر نکلی میرے بھائی،
خاتون باہر نکلی, اس نے مجھ کو پہچانا نہیں اور اس نے کہا گیس ہوٹل پہ ہم نے پتنگ کو اڑ دیا, پھر آپ آ گئے ووٹ لینے کے لیے. میں خاموش کھڑا ہو گیا, پوچھا کیا ماں بولو؟ تو بولی کہ 5 سال پہلے وعدہ کیا تھا, میری معصوم بچی پولیو کی ہے, میں بیوہ ہوں اور میری آج یہ حالت ہے کہ رات کا کھانا پکانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے تو مسلمان سمجھ کر آپ کو اقتدار دیا, ووٹ دیا, لیکن آپ ہم کو مسلمان سمجھ کے انصاف نہیں کرتے, اس کا اللہ کرے جواب دینا ہوگا. یہ ایک مسلمان بہن کی آواز تھی, یہ مسلمان بہن کی آواز تھی میرے بھائی. میں گھر گھر جا رہا ہوں, گھر گھر دیکھ رہا ہوں حالات کیا ہے مسلمانوں کے. آج کرائے کے مکانوں میں پہلی تاریخ اگر آ جائے تو مکاندار کے ڈر سے دل ہل رہا ہے کہ ہم کرایہ کیسا دیں. آج مہنگائی اس کانگریس کے دور میں, اس پاکھنڈیوں کے دور میں, اس سیکولرزم کے نام سے دھوکہ دینے والے اس اغیار کی حکومت میں یہ حالت ہے کہ ایک مظلوم شہری آج دال روٹی کھا کے جینے کا تصور ختم ہو گیا. دال 65 روپے کلو, ایک غریب 1 کلو دال دن میں نہیں خرید سکتا. یہاں کی حکومت نے سماجی انصاف ایسے دیا اور ہماری قیادت آج ہزاروں کروڑ روپے کی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر بڑی بلند باتیں اتحاد کی, اتحاد اتحاد. ارے مظلوم مر رہا, ارے میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا آج بھی. کل اعلان کرو کہ مظلوم مسلمانوں کے لیے دارالسلام میں کوئی پروگرام ہے, ایجنڈا ہے, تو میں اتحاد کے لیے تیار ہوں. یہ لڑائی مظلوم مسلمانوں کی لڑائی ہے, یہ آواز مظلوم مسلمانوں کی آواز ہے. آج میں چیخ رہا ہوں, کل روز محشر اللہ کے پاس یہ مظلوم میرے لیے کھڑے ہوں گے, کہیں گے کہ ہمارے لیے زمین پہ اس نے آواز اٹھایا تھا. اس تصور کے ساتھ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین سے میرا کوئی اختلاف نہ میرے مرحوم والد کا تھا, نہ مرحوم صدر اعظم ملک صاحب کا تھا. مرحوم غازی ملت امان اللہ خان نے زندگی کے 40 سال جماعت کے لیے لگائے, 40 سال قربانی دی جماعت کے لیے. اور مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور کس نے بنایا؟ اس نے آج ہندوستان کی 525 نشستیں پارلیمنٹ کی. کوئی ہندوستان میں ایک ایسی نشست بتاؤ جہاں سے نریندر مودی الیکشن لڑنے سے بھاگتا ہے تو وہ حیدرآباد کی نشست ہے. اور حیدرآباد کی نشست میں آج 11-11.5 لاکھ آپ کے ووٹ ہیں اور 6 لاکھ ان کے ووٹ ہیں. یہ طاقت کس نے پیدا کی؟ یہ 40 سال کی قربانی, یہ تالاب کٹا, بابا نگر, امان نگر, یہ فسل بنڈا, یہ ریاست نگر, یہ معین نگر, یہ مسلمانوں کے خلاف وہ کس نے تیار کیا؟ ارے آج اقتدار میں بیٹھ کے بڑی بلند باتیں کرنے والے, مسلمانوں کو لوٹنے والے, مظلوم مسلمانوں کا استحصال کرنے والے, یاد رکھو یہ قربانی جو تم آج اقتدار پہ تم بیٹھے ہیں, یہ امان اللہ خان کی قربانیوں پہ بیٹھ کے راج کر رہے ہو. امان اللہ خان کی خدمت پہ بیٹھ کے تم راج کر رہے ہو. یہ امان اللہ خان کی قربانیاں کسی فرد کے لیے نہیں, یہ مظلوم مسلمانوں کے لیے تھی. اتحاد کی بات ہے. بڑی بے چینی ہے لوگوں میں, بڑی بے چینی ہے. ٹھیک ہے, بڑی بے چینی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین روح زمین پر کوئی یہ اعلان کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا جب تک شرط اولین یہ ہے کہ وہ اخلاص دل کے ساتھ اعلان کرے کہ لا الہ الا اللہ. اخلاص, اے مسلم نوجوانوں, اے بزرگوں, میں میرا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شرط اولین اخلاص ہے, اور جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں اصلاح نہیں ہو سکتی, جہاں اصلاح نہیں ہو سکتی وہاں اتحاد قائم نہیں کیا جا سکتا. ارے نہ ان میں اخلاص ہے, نہ اصلاح کرنے کی صلاحیت ہے, بس دولت کا نشہ ہے, مجلس کا جھنڈا اور خاندان کا ایجنڈا ہے کہ آج ایک مجلس کا ایم ایل اے اور لیڈر 5,000 کروڑ روپے کے مالک ہو گئے, اور یہ رکشہ چلانے والوں کی جماعت, یہ ٹھیلا بنڈی دھکیلنے والوں کی جماعت کے نام پر آج ہزاروں کروڑ روپے کمائے گئے. اگر ان کے خلاف آواز اٹھانا انتشار ہے تو پھر اتحاد کیا ہے آپ بتائیے. میں نے کہا کہ میں اتحاد کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ایم ایل اے کی سیٹ چاہیے. میں کوئی ممتاز احمد خان نہیں ہوں کہ تحریک کی پیٹھ میں چاقو گھونٹ کر 15 سال ایم ایل اے بننے کے لیے
مجھ کو اقتدار اور MLA کی نہیں بلکہ ان مظلوم مسلمانوں کو حقوق کے لیے آخری سانس تک ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا، ان سے جہاد کرتا رہوں گا، مسلمانوں کو جگاتا رہوں گا، مسلمانوں کو بیدار کرتا رہوں گا، مسلمان معاشرے کو جگاتا رہوں گا کہ اے اٹھو مسلمانوں جاگو، جب تک تم نہیں جاگو گے تو تمہاری تقدیر نہیں ہو سکتی، تمہاری جماعت میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو مجلس اتحاد اور سمیت مظلوم مسلمانوں کی جماعت نہیں بن سکتی۔ آج بڑی بلند باتیں کرنے والے آپ خود غور کیجئے کہ دارالسلام بینک، میں اپنی تقریر کے اس اہم مراحل سے گزر رہا ہوں اور مسلم معاشرے کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ توجہ اور غور سے نہ سوچیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایوان پارلیمنٹ میں جناب اسد الدین نے ایک تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ ہندوستان معاشی بحرانگی میں ہے، آج ہندوستان معاشی بحرانگی سے نکلنا ہے تو اسلامک بینکنگ کی ضرورت ہے، اسلامی بینکنگ کی ضرورت ہے، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کیا سکتا، میں متفق ہوں، میں اتحاد رکھتا ہوں اس بات سے، لیکن کیا سوال یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر میں چلائی جانے والی دارالسلام بینک کیا شرعی بینک ہے، اسلامک بینک ہے؟ آج دارالسلام بینک کے نام پر مظلوم مسلمانوں سے سالانہ 250 سے 300 کروڑ روپے سود پہ سود وصول کیا جا رہا ہے۔ آج 75% مسلمانوں کے زیورات و سونا دارالسلام بینک پہ گروی ہے۔ آج کم سے کم 15 سے 18,000 مسلمانوں کے مکانات دارالسلام بینک میں گروی ہے۔ ارے دارالسلام بینک، محض بینک، وجے بینک، اسٹیٹ بینک، ان بینکوں اور دارالسلام بینک میں کیا فرق ہے؟ ارے ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات اور زکات میسر ہے تو کل اعلان کرو، اس الیکشن سے پہلے اعلان کرو کہ میں دارالسلام بینک کو ایک شرعی اسلامک بینک بنا کر مظلوم مسلمانوں کو بلا سودی قرض دینے کے لیے تیار ہوں، تو میں کہوں گا یہ مظلوم مسلمانوں کی جماعت ہے۔ یہ بات غلط ہے میرے بھائی، کیا یہ بات میری غلط ہے؟ آج مظلوم مر رہا ہے، معاشرے میں مسلمانوں کی عرص حیات تنگ ہو چکی، ایک طرف یہ پاکھنڈی حکومت، یہ حکومت انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے نام پر بجٹ سینکشن کیا جاتا لیکن کسی مظلوم مسلمان کو اس سے سرفراز نہیں کیا، اس کا استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے نام پہ ایک بڑا اسکینڈل اور اخبارات میں دیا جاتا، کوئی MLA رہبری کرتا نہ کوئی کاؤنسلر کرتا، لیکن ووٹ لینے کے لیے اتحاد کا مسودہ پیش کرنے کے لیے ہر گھر آتے ہیں، ٹی وی چینل کے ذریعے، اخبار کے ذریعے کہ اتحاد وقت کا تقاضا ہے، تو بتاؤ کیا یہ BJP جیتنے والی ہے یا خود پورے میں؟ کیا BJP جیتے گی یا خود پورے چندران گٹے میں جیتے گی؟ 7 پارلیمنٹ کے حلقے میں کہیں BJP نہیں جیت سکتی۔ حیدرآباد کا پارلیمنٹ ہندوستان کا سب سے بڑا ٹیررسٹ نریندر مودی نہیں جیت سکتا۔ مرحوم امان اللہ خان نے اس پرانے شہر میں BJP کو 7 زمین میں دفن کر دیا۔ آنے والے قیامت تک حیدرآباد شہر میں BJP سر نہیں اٹھا سکتی، آنے والی قیامت تک BJP اس شہر میں سر نہیں اٹھا سکتی۔ یہ مجلس بچاؤ تحریک کا دعویٰ ہے، کوئی BJP نہیں آ سکتی۔ صبح کا اٹھنے والا مسلمان اس بستیوں میں مسجد کی صدائیں سنتا، کوئی مسلمان گھنٹہ نہیں سنتا۔ یہ کارنامہ مرحوم امان اللہ خان کا ہے، یہ کارنامہ مرحوم امان اللہ خان کا ہے۔ مظلوم مسلمانوں، یہ کارنامہ ایک مظلوم قوم کے مظلوم لیڈر کا کارنامہ ہے۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے نام پہ دھوکہ اور ہر محلے میں دلال جو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لون دلانے کے نام پر مظلوم مسلمانوں سے استحصال کرتے ہوئے 10-20 ہزار روپے کھائے جاتے۔ آج وقت کی ججادات میں پوچھنا چاہتا ہوں اس معزز مسلم معاشرے سے کہ آپ غور کیجئے کہ آج آندھرا پردیش میں کم سے کم 5 لاکھ کروڑ روپے کے وقف کے اثاثے مسلمانوں کے ہیں۔ اس 5 لاکھ کروڑ کے اثاثوں کا استحصال کس نے کیا؟ میرے اسلاف نے، میرے بزرگوں نے اپنے اثاثوں کو اللہ کے لیے اس لیے وقف کیا تھا کہ یہ اثاثوں کے ذریعے آنے والی نسلوں کا مستقبل سنور سکے، ان کے مستقبل۔ لائن کو راج گوپال جو جامع نظامیہ کی مانی کوٹا کی جھانکی کو کس نے لوٹا، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے یہ میرا سوال کا انتشار ہے۔ شمشاباد ایئرپورٹ
بابا شرفالدین رحمت اللہ علیہ کی وقف عارضی 2000 ایکڑ زمین جس کو گورنمنٹ نے ریکارڈوں میں تبدیل کرتے ہوئے سرکاری زمین ڈکلیئر کیا، اس کو اپنے قبضے میں لیا، ایئرپورٹ کے لیے الاٹ کیا۔ شمشاباد کی جامع مسجد مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے شہید کیا؟ 50 سال مسلمانوں نے سجدے کیے، نماز پڑھے، 50 سال نماز پڑھے، اس مسجد میں میں نے بھی نماز پڑھا۔ آج صفحہ ہستی سے مسجد کو میٹ دیا گیا اور اس مسجد کی جگہ پلین کا رن وے بنا دیا گیا۔ اتحاد کے دعوے دار باقی، جی ایم آر کمپنی کی ابتدا میں آپ موجود، اور پھر مسجد عمر فاروق کو جس نے مٹایا، جس نے سازش کیا، اے اللہ تو اس کا نام و نشان مٹا دے، یہ میرا ایمان ہے۔ لڑائی ہر خیر کی لڑائی ہے۔ ایک مسجد کو مٹانے والے آج بڑی بڑی بلند بانگ باتیں، اتحاد اتحاد اتحاد۔ آج کوئی پروگرام ہے نہ منصوبہ ہے۔ آپ ایک پروگرام کے تحت میں چاہتا ہوں کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن اب تلنگانہ اسٹیٹ بن گیا، اب کل کے تلنگانہ کے جو بھی حالات ہوں گے ان حالات میں آپ کو جینا اور ترقی کرنا یہ منصوبہ ہے، جینا اور ترقی کرنا اس تلنگانہ میں آج KCR کا بیان ہے کہ لینڈ ریفارمز ہوں گے۔ قابل ترین بچے کھڑے ہیں یہاں پہ، پڑھے لکھے نوجوان، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، غور کیجیے تحقیق۔ تو KCR کو چاہیے کہ 1954 اور 55 کے سارے ریونیو ڈاکومنٹ، مال گزاری کے دستاویزات کو سامنے رکھو۔ 90% مسلمان جاگیردار تھے، 90% زمین کے مالک مسلمان تھے، اور آج وائٹ پیپر دو تلنگانہ کی حکومت بنانے سے پہلے کہ آج مسلمانوں کی زمینداری کتنی ہے، مسلمانوں کی کتنی ساجداری ہے۔ مسلمان اس ملک میں تابعداری نہیں چاہتا، مسلمان ساجداری چاہتا۔ اس ملک میں ہم ساجداری چاہتے ہیں، اس ملک میں تابعداری نہیں چاہتے۔ لینڈ ریفارمز ہوگا، کل ایوان اسمبلی تلنگانہ میں لینڈ ریفارمز کے نام پر راؤ ریڈی کو کمپنسیشن دے گی، دلت کو ہریجن کو زمین ملے گی، مجھ کو کیا ملے گا؟ ارے میری زمین کھینچ کے اونر بننے والا راؤ ریڈی پھر گورنمنٹ کا کمپنسیشن لے گا۔ میں ٹیکس پہ ٹیکس 60 سال سے لے رہا ہوں، میں ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہوں تو ٹیکس دیتا ہوں، میں برش خرید رہا ہوں تو ٹیکس دیتا ہوں، میں کپڑا خریدتا ہوں تو ٹیکس دیتا ہوں، اور میرے دینے ہوئے ٹیکس کے خزانے سے ان کو کمپنسیشن دیا جائے گا، ان کو زمین دی جائے گی، بے قصور کو دو سزا دی جائے گی۔ یہ کون سا انصاف ہے اس ملک میں؟ اور تلنگانہ اسمبلی میں جب تک کوئی آپ کا طاقتور امیدوار نمائندہ رہے گا تو ایسی ناانصافی ہوگی کہ تاریخی ناانصافی ہوگی۔ جو شخص 20 منٹ ایوان اسمبلی میں بات نہیں کیا 20 سال میں، کیا کل تلنگانہ کی اسمبلی میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے؟ اس بات کا فیصلہ ہر مسلمان کو کرنا ہوگا۔ آج الیکشن کی بات کی جا رہی ہے کہ دولت کی بنیاد پہ الیکشن جیتیں گے، طاقت کی بنیاد پہ الیکشن جیتیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرحوم امان اللہ خان نے ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ امان اللہ خان نے دولت نہیں کمائی، امان اللہ خان نے عزت کمائی۔ مسلمان دو چیز کی حفاظت کرو، دو چیز کی حفاظت کرنا، ایک ایمان کی حفاظت، دوسرا عزت کی حفاظت۔ مرحوم امان اللہ خان نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اور خاتمہ بالخیر ہوا۔ آج طاقت کی بات کی جا رہی ہے، پولنگ بوتھوں پہ قبضے کیسے کرنا، ووٹ ڈالنا، پولنگ بوتھوں کا مینجمنٹ، پولیس کا مینجمنٹ، الیکشن آفیسروں کو پیسے دینا، اور غریب صفحہ غربت کے نیچے جو مسلمان بہنیں ہیں، جو مسلمان بھائی صفحہ غربت کے نیچے ہے، اس کے ووٹ کو 200-500 روپے دینا، خریدنا اور ووٹ ڈالنا، پھر اس کے بعد کہنا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ارے 11 لاکھ ووٹ میں 3 لاکھ ووٹ MP کو، 3 لاکھ ٹی وی چینل تمہارا، اخبار تمہارا، 25 کروڑ 30 کروڑ کا الیکشن، پھر اس کے بعد 3 لاکھ ووٹ، 3 لاکھ ووٹ میں کم سے کم 50%، 1.5 لاکھ ووٹ تو بوگسنگ کے ذریعے، چھوٹے ووٹ کے ذریعے، فرضی ووٹ کے ذریعے لیے گئے، اور پھر یہ مجلس اتحاد المصور۔ آج تحریک کے پاس کوئی اساسے نہیں، تحریک کے پاس نظریہ ہے، تحریک کی طاقت تحریک کا نظریہ ہے، تحریک کا پیغام ہے، مظلوموں کا حق ہے، مظلوموں کے حقوق کی لڑائی کے لیے تحریک جہاد کر رہی ہے۔ آج ٹی وی چینل نہیں ہے،
آج کوئی اخبار ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی سرمایہ دار آتے یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ چہرے دیکھو, یہ چہرے دیکھ کے معلوم پڑے گا کہ یہ مظلوم قوم کی مظلوم رہبر قیادت یہاں بیٹھ کے کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو جگائے. آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے تحریک کوئی دولت کی بنیاد پہ رائے کو قائم کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں نہیں آئی. کوئی پیسہ کر کے خرچہ کر کے مظلوم مسلمانوں اتحاد کرو, کل پولنگ بوتھوں پر اپنے حق کی حفاظت کرو, اور کوئی ظالم کو تمہاری رائے پہ ڈاکہ ڈالنے مت دو. محلے کے بزرگ حضرات سرپرستی کرو, اور نوجوان بچے اپنی طاقت لگا کر پولنگ بوتھوں پہ کھڑے ہو کر مظلوم مسلمانوں کے حق کے لیے ایک بار تحریک کو کامیاب بناؤ. آنے والے 5 سال میں 5 منظر بدل جائے گا. مظلوم اٹھ کھڑا ہوا, بلکہ حیدرآباد سے اٹھنے والا یہ انقلاب ہندوستان کے مسلمانوں کو جگائے گا. ہندوستان میں مسلمانوں کا استحصال کرنے والی ان قیادتوں کے خلاف کام کرے گا. یہ انقلاب ہے. آج آپ دیکھتے ہیں دلی میں ایک انقلاب اٹھانا. شیلا ڈکشٹ چیف منسٹر, اس کا بیٹا سندیپ ڈکشٹ ممبر آف پارلیمنٹ, ایک ادنا آدمی, ایک آفیسر تھا, اس رشوت خوری کے خلاف مظلوم عوام کے لیے کھڑا. آج ٹی وی چینلوں پہ دیکھ رہے نا, سندیپ ڈکشٹ, شیلا ڈکشٹ نے ووٹ کو 5-5 ہزار روپے دیے دلی میں. سارے گنڈے ان کے ساتھ تھے, پولیس ان کے ساتھ تھی. لیکن جب مظلوم جاگ جاتا ہے تو مظلوم کی جاگنے میں اس کی دعا اور بدعا میں اللہ نے اتنا اثر رکھا کہ ظالم سے ظالم اس کے سامنے جھک جاتا ہے. یہی اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی کبریائی ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. جب مظلوم فاتح ہوتا ہے اور ظالم زمین پہ گرتا ہے تو اسی کا نام تو انقلاب ہے. اسی کا نام تو انقلاب ہے جب ظالم گرتا ہے اور مظلوم کھڑا ہوتا ہے. شیلا ڈکشٹ کی ضمانت ضبط ہو گئی. آج ہندوستان میں ایک ادنا آدمی نکل کے سارے ہندوستان کو جگا رہا. کل ایک موقع دیجیے جو ملت کے ساتھ, مظلوم ملت کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی. اس تحریک کی کامیابی کے بعد سب بدلی ہوگی ہندوستان میں, ریاستی سطح پہ, قومی سطح پہ, اور مسلم قیادت کی اور قوم کے دیانتدار مسلمانوں کی, کہ آنے والے حالات اور چیلنجز کے مقابلے کے لیے تحریک کو موقع دو. اسی نظریے سے تحریک آپ کے سامنے آئی. آج وقت مختصر ہے میرے بھائی. اب کرنا کیا ہے کہ تحریک کا امیدوار کل کامیاب ہوگا تو سب سے پہلے وائٹ راشن کارڈ حکومت کا یہ اعلان ہے کہ یہ سفید غربت کے نیچے کے لوگ ہیں. سب سے پہلے الیکٹرکسٹی کرنٹ, آج میٹرا باہر ہے, من مانی چل رہا ہے. کل موقع دیجئے انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہے اس کو 50% سبسڈی کے لیے آواز اٹھا کے 50% سبسڈی حاصل کی جائے گی. اور کرن کمار ریڈی کی گورنمنٹ نے SC/ST سب پلان بنایا کہ SC/STs کی تعداد کے مطابق ان کی ساجھداری اور ان کو بجٹ دیا جا رہا ہے تعلیمی سماجی اعتبار سے. اس کو بولتے ہیں SC/ST سب پلان. مجلس کے ساتھ MLA تائید کر رہے, MP تائید کر رہا. SC/ST سب پلان بنا, مسلم سب پلان نہیں بنا سکے نا. کہاں ہے اتحاد؟ اتحاد کے نام پہ کانگریس کو تائید کرنے والے مسلمانوں کے لیے کیا مسلم سب پلان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ تحریک کا امیدوار اور تحریک کو ہم ختم کر دیں گے. کل مسلم سب پلان حکومت کو بنانا ہوگا. تلنگانہ کے بننے سے پہلے 12% ریزرویشن دینے کا نعرہ دینے والے KCR, تلنگانہ کے جو بھی حاکم ہے 12% ریزرویشن. ارے 12 نہیں, ہماری 18% تعداد ہے. 18% ریزرویشن, جتنی تعداد اتنی ساجھداری کا نعرہ تحریک دے گی. جتنی تعداد اتنی ساجھداری. 18% بجٹ بھی چاہیے, نوکری بھی چاہیے. ہم کسی کے باپ کے غلام نہیں ہیں. ارے یہاں ہماری قربانیاں ہیں, ملک کو ہم نے سجایا, تمیز ہم نے دی, تمدن ہم نے دیا, شیروانی, بریانی, تاج محل, چمپا, چدوری, سب میرا شراف نے دیا نا, سب میرا شراف نے دیا نا. اور پھر میرے ساتھ نا انصافی 20 منٹ بات نہیں کر سکتے. یہاں دادا گیری کرنے, محلوں میں, گلیوں میں بچوں کو ڈراتے. کبھی ایوان اسمبلی میں لڑنا تھا نا, کبھی کرن کمار ریڈی سے تو کبھی سبیتا اندرا ریڈی جو مظلوم مسلمانوں کے انکاؤنٹر کرائے ان کے خلاف لڑنا تھا نا, یا گلیوں میں پہلوانی. ارے یہ کون سی شہری ہے بھائی؟ انشاءاللہ تعالیٰ وقت مکمل ہو رہا. آج یا خود پورا حلقے کے اندر کچرے کا انبار ہے.
آج ہر گھر سے شکایت ہے, ہر کسی کے ذہن میں ہے, ہر کوئی منتظر ہے ایک تبدیلی, ایک چینج کا. ارے کل جیت کے آؤں گا تو انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کی شان میں 4 چاند لگا دوں گا. جیسے ہمارے اللہ خان نے 4 چاند لگا دیے. یاد رکھو, میرا اختلاف شخصی اختلاف نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ مسلم قوم جاگے اور اپنا مقابلہ جائز مقام حاصل کرے. ایک موقع کے لیے تحریک آپ سے التجا کرتی ہے, جو بھی امیدوار ہوگا تحریک کا انشاءاللہ آپ ساتھ دیجیے. میری گزارش ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے, آپ تمام حضرات فیصلہ کر لیجیے. اور بالخصوص گھر میں خواتین تک میرا پیغام میں نہیں پہنچا سکتا, ٹی وی چینل اخبار میرے ساتھ نہیں ہے. گھر کی معزز خواتین کو یہ پیغام دیجیے کہ یہ تحریک کا نشان ہے اور اس نشان پہ ووٹ دے کر تحریک کو کامیاب بنائیے. میری التجا ہے, گزاروں سے التجا ہے کہ ایک موقع دے, کسی کی سازش میں, کسی کے پیسوں کی لالچ میں نہ آئے, بلکہ تحریک کے اس انقلاب کو پروان چڑھائے. اور انشاءاللہ 16 مئی کی تاریخ نتیجہ آئے گا اور ایک انقلاب پروان چڑھے گا اور مسلمان اپنے مفادات کو حاصل کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات مجھے رائفل کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنائے. غوث کیسے انجن 14 صفحہ ہوگا. میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اور الیکشن کوڈ ہے, گورنر راج ہے کہ ہم نظام کو برقرار رکھیں. چیخا نعرے مارتے ہوئے ایسے رخصت نہ ہو. ایک ڈسپلن قوم کے نوجوانوں کی طرح تمام نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ کسی محلے والوں کو ڈسٹرب نہ کریں, اطمینان سے اپنے گھروں کو جائیں. ابھی لمبا جہاد ہے, انشاءاللہ 16 مئی کے دن کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ جہاد کا جشن منائیں. زندہ باد.